مرید کے تار بازار میں دیرینہ دشمنی کی بنا پر بٹ گروپ کی کسائی گروپ پر فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، متعدد شدید زخمی۔ اطلاعات کے مطابق 4 موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم افراد نے رات 8 بجے کے قریب تھانہ سٹی کے نواحی آبادی حدود کے تار بازار میں کسائی گروپ کے گھروں پر اچانک اندھادھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں بابا ریاض علی، اس کا بیٹا رؤف، بھتیجا معراج، 3 گن مین عامر سلطان اور کاشف قریشی شامل ہیں۔ واقعے کے بعد علاقہ بھر میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ واضح رہے کہ مذکورہ دونوں گروپوں کے اب تک 30 کے قریب افراد دیرینہ دشمنی کے بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ دری اسناد زخمیوں میں 2 افراد کی حالت انتہائی نازک بیان کی جاتی ہے، جنہیں لاہور ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شکارپور حادثہ، کار موٹر سائیکل میں تصادم، ایک شخص جاں بحق۔ ہمایوں تھانے کی حدود میں قومی شاہراہ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، شخص کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کار اور موٹر سائیکل میں تصادم، موٹر سائیکل سوار شہزاد بکھرانی جاں بحق۔ پولیس نے کار ڈرائیور نور احمد زند کو گرفتار کر لیا۔ غوث پور شہر کے قریب آباد کی رہائشی زرینہ شیخ اور معشوق شیخ کا اپنے سسرال والوں کے خلاف احتجاج۔ زرینہ شیخ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی گل شیخ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میرے شوہر معشوق شیخ کو خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ میرا بھائی زبردستی کر کے میری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے انکار کر کے پر میرے شوہر معشوق شیخ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ زرینہ شیخ نے کہا کہ میرے شوہر میرے بھائیوں کے تشدد کے خوف کی وجہ سے مزدوری کرنے بھی نہیں جاتے۔ بعض لوگوں کے کہنے پر میرے بھائی گل شیخ، عنایت شیخ، شاہد شیخ نے مل کر معشوق شیخ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس کے پاس بھی گئے ہیں، مگر پولیس ہماری داد فریاد بھی نہیں سنتی۔ مظاہرین نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم SSP کشمور امجد احمد شیخ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تشدد کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ لاڑکانہ پولیس کی کمانڈر جناب مسعود احمد بنگش کی طرف سے پولیس جوانوں کے اعزاز میں بڑے کھانے کا اہتمام۔ جناب SSP صاحب نے پولیس جوانوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران پولیس جوانوں سے ہمیشہ پیشہ ورانہ امور، محکمانہ ذمہ داریوں اور ذاتی زندگی میں درپیش مسائل پر بات چیت کی اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر جناب SSP صاحب نے کہا کہ پولیس جوان ادارے کا اہم جز ہے۔ سماج دشمن عناصروں کے خلاف جاری جنگ میں یہی جوان صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی جوان اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر امن و امان بحال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تقریب میں DIG CTD سندھا جناب عمر شاہد، حامد صاحب SSP گوٹکی، CTD سکھر رینج جناب عمر طفیل صاحب نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تھانہ وانڈو پولیس کی بڑی کارروائی، بدنام زمانہ 4 ملزمان گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گورایا کی تفصیل کے تھانہ وانڈو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ مصطفیٰ گینگ گرفتار کر لیا۔ پولیس کو مصطفیٰ گینگ ملزمان کی کافی عرصے سے تلاش تھی۔ یہ ملزم چوریوں اور ڈکیتیوں میں ملوث تھے۔ سٹی پولیس آفیسر سرفراز احمد فلکی کی ہدایات احکامات پر DSP پولیس سرکل کاموں کی عامر ملک کی قیادت میں SHO تھانہ وانڈو محمد ریاض گوندل نے چند روز میں مصطفیٰ گینگ کے ملزمان کو گرفتار کر کے ان پر قبضے سے 2 عدد بھینسیں اور 1 عدد بھینسا، جن کی مالیت تقریباً 75,05,000 اور ان کے قبضے سے نقدی 85,05,000 برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ شجاباد اللہ چوک ملتان روڈ تا کالا پل متحدہ انجمن تاجران کے صدر سید سہیل رضا گیلانی نے انصاف پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں متحدہ مرکزی انجمن تاجران شجاباد کے چیئرمین عظمت علی خان بلوچ، سرپرست خواجہ حسین احمد، صدر خواجہ ہاشم صدیقی، جوائنٹ سیکرٹری اظہر تاج قریشی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اللہ چوک ملتان روڈ تا کالے پل تک متحدہ انجمن تاجران کا صدر منتخب کیا۔ میں انشاءاللہ ان کے اعتماد پر پورا اتروں گا اور پوری کابینہ کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ میں مرکز کے متحدہ مرکزی انجمن تاجران کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شجاباد شہر اور گرد و نواح میں ناقص اور غیر معیاری پیٹرول کی فروخت جاری، جگہ جگہ منی پیٹرول پمپوں پر غیر معیاری اور ناقص پیٹرول کی فروخت جاری، عوام کی گاڑیاں کھٹارا ہونے لگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے اظہر تاج قریشی سے۔ جی اظہر تاج قریشی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ شجاباد غیر قانونی منی پیٹرول پمپ مالکان مقررہ کردہ نرخوں سے زیادہ قیمت وصول کرنے کے ساتھ ساتھ ناپ تول کے پیمانوں میں بھی ہیرا پھیری کر کے شہریوں کو لوٹنے لگے۔ متعلقہ محکمہ بھی خاموش دکھائی دینے لگا۔ شہریوں کا اسسٹنٹ کمشنر شجاباد سے کارروائی کا مطالبہ۔ شجاباد کے شہری محمد عمران عرف غنی، عبد الوحید عرف ببلی، فرقان احمد و دیگر شہریوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ شجاباد شہر اور گرد و نواح مضافات میں سینکڑوں غیر قانونی منی پیٹرول پمپوں پر ناقص اور غیر معیاری پیٹرول مقررہ کردہ نرخ سے زیادہ قیمت پر فروخت ہونے لگا۔ منی پیٹرول پمپ
مالکان کھلے عام ایرانی ناقص اور غیر معیاری پیٹرول پیمانے جات میں بھی ہیرا پھیری کر کے عوام کو لوٹنے لگے۔ ناقص اور غیر معیاری پیٹرول سے گاڑیاں کھٹارا ہونے لگی۔ ان غیر معیاری ناقص اور ایرانی ڈیزل اور پیٹرول فروخت کرنے والے منی پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف متعلقہ محکمہ بھی کارروائی کرنے میں بے بس دکھائی دیتے نظر آنے لگے۔ لکشمی کا کمال یا پھر بااثر شخصیات۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر شوج آباد سے ان منی پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی اظہر تاج قریشی، آن نیوز شوج آباد۔ اب رخ کرتے ہیں جھنگ کا۔ رانا محمد اکرم کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر شوکوٹ محمد عثمان سکندر ہمراہ چیف آفیسر طارق جاوید، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر اینڈ سروسز چودھری محمد صغیر، انچارج سینیٹیشن سید محمود حسن، وارڈ نمبر 4 اور 5 کا وزٹ کیا۔ وزٹ کے دوران مختلف گلیوں کی صفائی ستھرائی کی پڑتال کی اور خاص طور پر سیوریج لائنوں کی صفائی کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ عوام کی شکایت فوری طور پر حل کی جائے اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جائے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں جھنگ۔ سابقہ سیکرٹری یونین کونسل ٹاؤن کمیٹی باغ ممتاز منوکا لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ جھنگ ٹاؤن کمیٹی باغ میں جمعرات بازار لگانے والے دکانداروں سے بھتہ مانگنے لگا۔ بھتہ نہ دینے والے دکانداروں کو ممتاز منوکا کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ ٹھیلے لگانے والوں نے ممتاز منوکا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے میڈیا والوں کو بتایا کہ ممتاز منوکا، جو کہ سابقہ سیکرٹری یونین کونسل ٹاؤن کمیٹی باغ، ہم لوگوں سے بھتہ لیتا ہے۔ جو بھتہ نہیں دیتا اس کا نام، موبائل نمبر لکھ کر دھمکیاں دیتا ہے، میں تم لوگوں کے خلاف کارروائی کروں گا۔ مزید لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم اس سے بہت تنگ ہیں، مہنگائی اور کورونا کی وجہ سے ہم پہلے ہی پریشان ہیں اور دوسرا اس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ ہماری ڈی سی جھنگ شاہد جوہیا اور سی ای او انور بیگ سے گزارش ہے کہ اس ممتاز منوکا نامی شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ دادو پولیس کی زبردست کارروائی، جعلی گداگروں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ گداگروں کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ نوجوان اور صحت مند افراد کی جانب سے شہر میں لوگوں کو پریشان کرنے والے گداگروں کو گرفتار کرنے میں پولیس سرگرم ہو گئی۔ ضلع بھر میں گداگروں کے خلاف آپریشن جاری، مختلف علاقوں سے 5 گداگر گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس گرفتار گداگروں پر ضلع بھر کے تھانوں میں 5 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار گداگروں سے نقدی برآمد ہوئی ہے۔ آرڈیننس 1958 تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ صحت مند لوگ گداگر بن کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بھیک کے حقدار ہیں انہیں کوئی نہیں دیتا۔ بھاؤ روڈ تحصیل ضلع چکوال۔ اسکوال کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے 1985 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، ان کو اسکول ٹیچر کی طرف سے 28 جنوری 2021 کو دولتا ہوٹل میں دعوت دی، جس میں سب حاضر ہوئے۔ بریکنگ نیوز، قاتل پکڑا گیا۔ پریس کانفرنس، ڈپٹی کمشنر طارق جاوید مینگل۔ گزشتہ رات چمن پہنچتے ہی ایک ہفتہ پہلے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہونے والا جوان کے قتل گرفتار۔ لیوز کی کامیاب کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم کاکڑ نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیوز پارٹی، جس کی سربراہی نائب رسالدار عبدالخالق اچکزئی نے دن رات محنت کر کے آج صبح گلدارہ باغیچہ میں کارروائی کرتے ہوئے نوجوان کو شہید کرنے والا ڈاکو گرفتار کر لیا ہے۔ واقعے میں ملوث 3 مزید ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے لیوز کی کارروائی جاری ہے۔ کارروائی میں لیوز حوالدار کوتان سپاہی غفار سپاہی نذیر عبدالوارث رحمت اللہ احمد شاہ اور محمد صادق شامل تھے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا، آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ 20/1/2021 کو ایک واردات ہوئی تھی مجاہد نیٹ فٹ بال گراؤنڈ کے مقابل چلی میں، جس میں 7 کے قریب ایک گینگ ہے گلدار باغچہ کے نام سے۔ واردات کی نیت سے یہ لوگ آئے تھے وہاں پر، اور وہاں پہ انہوں نے فائرنگ کی، جس سے ایک نوجوان محمد صادق شہید ہو گیا اور ایک عبدالوہاب زخمی ہو گیا تھا۔ تو پھر ان کے لواحقین نے احتجاج بھی کیا ہے، پھر ہم نے ان سے جا کے بات چیت کی اور ہم نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ آپ کے قاتل جلد گرفتار ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہماری لیڈیز پارٹی اسی دن سے لگی ہوئی تھی، اور کل صبح یعنی کہ آج صبح تقریباً 7-7:30 بجے ہم نے ایک بندہ اریسٹ کیا، اور ایک انشاءاللہ لگے ہوئے ہماری پارٹی ابھی بھی وہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اریسٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ میرے خیال میں کراس دا بارڈر چلے گئے، تو ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس دن ملاقات میں بھی بہت سے جو پارٹی کے نمائندگان ہیں انہوں نے کہا کہ جی لیڈیز والے کچھ کر نہیں رہے، تو ہم نے
20 کو یہ واردات ہوئی اور آج 28 تاریخ ہے. ہم نے ود ان ویک یہ بندے اریسٹ کیے. تو یہ ایک ہم یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کام نہیں کر رہے. اور جیسے آپ کو پہلے بھی پتا تھا 26/12 کو ایک FIR ہوئی تھی جس میں ایک بندے نے اپنے 2 بیٹوں کو شہید کیا تھا سوتے وقت. اس کو بھی ہم نے 19 جنوری کو اریسٹ کیا ہے اور وہ باقاعدہ جوڈیشل بھی ہو گیا ہے. جوڈیشل بھی ہو گیا. تو ہماری پروگریس انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہتری اس میں نظر آئے گی. اور اس میں گرفتاری میں جو ہماری پارٹی نے جو لیویز پارٹی نے جو بہت ہمت اور وہ دلیری کا مظاہرہ کیا ہے تو ان میں ایک تو ہمارے حنیفیہ صاحب نائب سردار ان کی سربراہی میں بہت بہترین کام کیا ہے انہوں نے. ان کے ساتھ تھے کوتانہ والدار لیویز ہے اور نذیر احمد ہے, عبد البارث ہے والدار, عبد الغفار, رحمت اللہ, عبد النافع, محمد صادق, عبد الرزاق اور احمد شاہ. تو ان کی طرف سے میری DC صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ ان کے لیے کیش ایوارڈ کا سرٹیفکیٹ دینے کا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ چونکہ ابھی آئے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا اس حوالے سے.